ایسے ایک شخص آیا تھا امام کے پاس، اس نے آ کر کہا کہ مولا ہمارے علاقے میں بہت شیعہ رہتے ہیں۔ امام نے جانتے ہو فوراً یہ نہیں کہا کہ اچھا بڑی اچھی بات ہے، بڑی شیعہ آبادی ہے۔ امام نے کہا کہ کیا وہاں پر غنی فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ جو اغنیاء ہیں وہ فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تو کم ہوتا ہے کہ اچھا ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ چیریٹی سے بڑھ کر ہو کہ اپنے نفس کو کچل کر انسان کسی کی غلطی کو معاف کرے۔ یہ گھر میں بہت ضروری ہے، جب آپ ماشاءاللہ سارے یہاں تشریف فرمائیں اور میری ذمہ داری میرے سر پر عوام ہے، مجھے آپ تک میسج پہنچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سارا معاملہ اصل میں گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر فرض کیے کہ وہ غلطی بھی ہو گئی ہے کسی سے، میرے مولا جی نے کتنا خوبصورت فرمایا ہے، کہا اگر تمہارا کوئی دوست، اور یہاں پر آپ شریک حیات کو بھی شامل کر لیں، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے وہ عذر پیش کرے تو اس کا عذر قبول کر لو، یا اگر تمہارا ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ اگر عذر نہ پیش کر سکے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر لو۔ کیا کہنا؟ اچھا اس کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، ہاں کہ بس شروع ہو گئے پھر ارے بھائی مولانا نے کہا تھا ہمارا عذر قبول کرو، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو صراط مستقیم ہے اس پہ رہنا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے واضح؟ تو یہ ہے مولانا اسلام کی ولایت کا مطلب، کہ اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا اختیار اپنے آپ ختم کر دیا، علی بن طالب السلام کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مولانا اسلام کو مولا ماننے کا مطلب۔ تو یہ ولایت ویسے ہی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، خاصہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کو ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں، جب ہزاروں مرتبہ کا سنا واقعہ ہے لیکن اس سے نتیجہ دے رہا ہوں، جب امام حسین علیہ السلام پوچھتے رسالت پر ہیں تو یہ فقط نواسے کا تعارف نہیں ہے، ہاں یہ اپنے دور کے ولی اللہ کا تعارف ہے کہ دیکھو یہ ولایت، وہ جو غدیر والی ولایت ہے نا وہ حسین تک پہنچی ہے، وہ حسن حسین تک پہنچی ہے، یہ تعارف اس کا ہے۔ حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں، نبوت پر امامت موجود ہے، جیسے غدیر میں نبوت پر امامت تھی نا ویسے ہی سجدے میں نبوت پر امامت ہے، اور حضور تعارف کروا رہے ہیں۔ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ دیکھیں طالب علم جو ہوتا ہے نا، آپ نے حدیث سن رکھی ہے طالب علم کو کہ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، حدیث سن رکھی ہے؟ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں۔ جو طالب علم سیکھے جس سے اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس سے درس حاصل کرے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس کے سامنے زانو ادب طے کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس سے حدیث علم سے محدث کہتے ہیں، محدث جس سے حدیث کو روایت کرے اسے راوی کہتے ہیں، راوی جس سے سیکھے اسے تبع تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی جسے دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں، تابعی جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جسے دیکھے اسے نبی کہتے ہیں، جو نبیوں میں بھی افضل ہو اسے رسول کہتے ہیں، جو رسولوں میں بھی افضل ہو اسے اولو العزم کہتے ہیں، جو اولو العزموں کا سردار ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے لیے محمد سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کے بعد اب وہ ولایت ہے، علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقام کہتے تھے کہ حر آیا معافی مانگنے کے لیے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو آپ کے پاس آیا معافی مانگنے کے لیے تو آپ اس سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے رب نے معاف کیا۔ توجہ کیجیے گا، میں بات پہنچانا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے رب نے معاف کیا، اس لیے کہ رب کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ فقط حسین بن علی تھے جنہوں نے کہا میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا۔
یہ اتنا بڑا در ہے امام حسین علیہ السلام کا. سب شاہد کمال شاہ مشرقین ہیں اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. یہ امام حسین السلام کے در پہ جو آ رہا ہے اور امام حسین السلام سے معافی طلب کر رہا ہے, امام حسین نے معاف کیا یعنی رب نے معاف کیا. کتنا بڑا در ہے. باب اللہ امام حسین علیہ السلام, اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. اے مسلمانوں, جہاں تک آواز آ رہی ہے, حسین فقط نواز رسول نہیں ہے, حسین اللہ تک پہنچنے کی صراط ہے, سبیل الہی ہے حسین. میں نے معاف کیا, میرے رب نے معاف کیا. دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے تو کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. جو مشکلوں کو کھول دینے والا ہے نا, ان کی گرہوں کو, اسی نے جنت کے در کھلائے. اس کے لیے حر کے لیے کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. سبحان اللہ. زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے. اب کیا ہوا, آپ یہاں اردو دار تشریف فرمائیں, میں آپ سے زندگی قدر چاہتا ہوں. زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے, آلہ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. آلہ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. سبحان اللہ. ہاں, اس لیے کہ حر کو دعا دی تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام ہو جا رہا ہے, بی بی کے احترام کی وجہ سے حر بخشا گیا ہے. تو امام نے جو زانوں پہ سر رکھا, اب جو زانوں پہ سر ہے, آلہ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا, سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا, اور حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا. سبحان اللہ. اسی سلسلے میں, اسی مرثیے میں وہ لکھتے ہیں, ایک بیت سنا رہا ہوں بس, میں بات اختتام تک ایسے پہنچاؤں گا آج کی حد تک, کہ وہ لکھتے ہیں کہ حر آئے ہیں, ہم میں سے ہر ایک تو ہے کہ جو گناہگار ہے اور آ کر یہاں پر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. حر علیہ السلام سے سب بڑی مثال کوئی اور ہو نہیں سکتی نفس کی طہارت کی. تو حر آئے, کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا. سنیے گا, دیر کہتے ہیں تاخیر, تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے نا حر. لیکن دیر کہتے ہیں دال پر اگر زبر ہو, وہ عبادت خانہ ہے جس میں خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے. حدیث کہہ رہے ہیں کہ دیر میں ہے حر ابھی, جہاں بت پرستی ہے تدفیق. حسین کو چھوڑ کے جو عبادت ہے, ہاں, وہ ویسے کہ جیسے بت پرستی ہے, منہ پہ مار دی جائے گی. کہتے ہیں کعبے کی طرف, یعنی حسین کی طرف, کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا. ہاں, اچھی طرح سے مثال اپنے ذہن میں رکھیے گا. کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا, شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا.